آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کا لائرز ٹی وی اور میں ہوں اسلم پرویز ایڈوکیٹ۔ آج ہماری گفتگو ہوگی آئین پاکستان دستور پاکستان کا آرٹیکل نمبر 67 کیا کہتا ہے۔ ناظرین، وہی قومیں ترقی کیا کرتی ہیں جن کا حق معلوم ہو۔ جب آپ کو آپ کا آئینی اور قانونی حق معلوم ہوگا تو آسانی کے ساتھ ایزیلی آپ اپنے حق کو لے سکیں گے۔ یقیناً یہ ایک طویل جدوجہد کا نام ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جی آج آپ نے کوئی چیز سیکھا اور آج ہی شام کو آپ کو وہ چیز مل جانی چاہیے، ایسا نہیں ہوتا۔ مگر عام انسان سے لے کر اقوام تک، ایک فرد سے لے کر افراد تک، جب علم سیکھنے کا ان کے اندر شوق، جذبہ اور سلیقے سے شوق جذبہ پیدا ہوتا ہے تو گریجولی ان کے اندر تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ مورالی تبدیلی آتی ہے، ان کے اندر اخلاقی تبدیلی آتی ہے، ان کے اندر گویائی تبدیلی آتی ہے۔ ان کو یہ معلوم ہونے لگتا ہے کہ ان کا فرض کیا ہے اور ان کا حق کیا ہے۔ چونکہ ہمارا کہنا یہ ہے کہ حق اور فرض دونوں ایک ساتھ پنہا ہے ہماری زندگی میں۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے ہمارا فرض کیا ہے اور ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے ہمارا حق کیا ہے۔ دراصل سکے کے یہ دو پارٹ ہیں۔ جب ہم اپنا فرض ادا کرنے لگیں گے تو وہی آگے چل کر کے ہمیں اس کا نتیجہ ملنے لگے گا۔ جب نتیجہ جب ملے گا وہی ہمارا حق ہے۔ یعنی ہم جو بوئیں گے، یعنی جو ہم فرض ادا کریں گے، ہم وہی کاٹیں گے، یعنی وہی ہمارا حق ہوگا۔ تو کوشش کیجئے ایسے ہی چینل سے جڑے رہیں جہاں سے آپ کو آپ کا حق معلوم ہو، خصوصاً آئینی، دستوری، قانونی نوعیت کے حقوق۔ گفتگو کا عنوان آج ہے آرٹیکل نمبر 67۔ What does Article 67 says? What does Article 67 Constitution of Pakistan 1973 says about your rights, about your privilege, about your entitlements? Saying, Article 67's Para 1 says, subject to the Constitution, a house may make rules for regulating its procedure and the conduct of its business, and shall have power to act any kind of proceedings in the House, in the Senate, in the Parliament, in the Provincial Assembly, in the National Assembly, and shall have power to act notwithstanding any vacancy in the membership thereof, and any proceedings in the House shall not be involved on the ground that some persons who were not entitled to do so sat, voted, or otherwise took part in the proceedings. Article 67 talking about rules of procedure. یہ آرٹیکل 67 کا پیرا 1 کہتا ہے کہ قواعد اور ضوابط، قاعدہ قانون کے امور کے اوپر یہ نیشنل اسمبلی، قومی اسمبلی اور سینٹ کو اختیار دیتا ہے۔ کیا کیا اختیار یہ آئین دیتا ہے؟
دیتا ہے، یہ ہر شہری کو معلوم ہونا چاہیے، چونکہ آپ ایک ملک کے شہری ہیں، ہم اس ملک کے شہری ہیں جس ملک میں ووٹ دیتے ہیں۔ جب ہم ووٹ دیتے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جس کو ہم ووٹ دے رہے ہیں اس کی کیا کیا ذمہ داری ہے، اس کے کیا کیا فرائض ہیں، چونکہ جب وہ ہمارا ووٹ لے لیتا ہے اس کے بعد ہمارے کانٹیننٹ میں وہ ہم سے ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ڈسکنیکشن ان بٹوین پبلک پیپل اور پیپل اینڈ پولیٹیشنس، جب کب وہ غافل ہو جاتے ہیں، وہ ہم سے دور ہو جاتے ہیں، وہ ہماری ضروریات بھولنے لگتے ہیں، وہ ملک کی آئینی ذمہ داری ان کے اوپر کیا کیا ہے، یعنی آئین نے ان کو کس لیے یہ کرسی، یہ عہدہ دیا ہے، عوام کے ذریعے وہ بھول جاتے ہیں۔ اور اس کی بھولنے کی وجہ ناظرین محض یہ ہے کہ ہم بے خبر رہتے ہیں۔ جب ہم بے خبر رہیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ ہم سے، ہماری بے خبری سے فائدہ اٹھائیں گے۔ دستور کے مطابق یعنی آئین کے مطابق کوئی ایوان، یعنی نیشنل اسمبلی ہو، صوبائی اسمبلی ہو، سینٹ ہو، کوئی ایوان اپنے ضوابط، ضابطۂ کار، اپنے حقوق و فرائض اور امور یعنی کام کاج جو اس کے ذمے آئین نے دیا ہے، دستور نے دیا ہے، اور اپنی کارروائی کے انصرام کو ضبط کرنے کے لیے یعنی کرنے کے لیے قواعد و ضوابط پر ان کو چلنا پڑے گا۔ ان کو کیا کیا حقوق ہیں وہ یہ آئین ان کو بتلا رہا ہے کہ ان کی رکنیت، وہ جو سینٹ، صوبائی، قومی اسمبلیز کے جو ممبرس ہیں، ان کی جو رکنیت ہے، ان کی رکنیت میں کوئی جگہ خالی ہو اور ایوان کی کوئی کارروائی اس بنا پر ناجائز نہیں ہوگی کہ کچھ اشخاص، کچھ لوگ جو ایسا کرنے کا حق نہیں رکھتے تھے، کارروائی کے دوران بیٹھے بیٹھائے ووٹ دینے یا کسی اور صورت میں یعنی ادروائز کسی اور صورت میں حصہ لیتے رہیں، اپنے کام کاج اور اپنی کارروائی کے انصرام کو ضبط کرنے کے لیے قواعد یعنی قاعدہ قانون بنا سکے گا۔ کون؟ جو ممبرس ہیں، جو آپ کے الیکٹڈ ممبرس ہیں، جن کو آپ نے ایوان میں بھیجا ہے، یہ ان کے لیے قاعدہ قانون بنایا گیا ہے، یہ ان کے یہ رائٹس بتلائے گئے ہیں تاکہ وہ ایزیلی اپنے ملک کی حفاظت کر سکیں، اپنے ملک اور ملت یعنی عوام کے لیے کام کر سکیں، آئین کی مضبوطی کے لیے۔ آئین کی سبجیکٹ ٹو دی کانسٹیٹیوشن ہاؤس میں میک رولز، وہ قاعدہ قانون بنا سکیں، رولز ریگولیشن، ضابطے کی کارروائی کر سکیں۔ ریگولیٹنگ اٹس پروسیجر اینڈ دا کنڈکٹ آف اٹس بزنس اینڈ شیل ہیو power to act notwithstanding any vacancy in the membership thereof, and any proceedings in the house shall not be involved on the ground that some persons who have not entitled to do so said, voted or otherwise took part in the proceedings۔ آرٹیکل 67 کا پیرا نمبر 2 کے تحت قواعد اور ضوابط بننے تک، قواعد
یعنی قاعدہ قانون، ان کو جو حق حقوق دیے گئے ہیں آئین، قانون، دستور، رولز، ریگولیشن بنانے تک، کسی ایوان میں ضوابط کار اور ضابطۂ کار اور کارروائی کے انصرام کو صدر کے بنائے ہوئے قواعد اور ضوابط کار کے تحت ضبط کیا جائے گا، یعنی آپس میں کولیبریشن ہوگا، نیشنل اسمبلی، سینٹ اور پریزیڈنٹ، ان تینوں کی کولیبریشن کے ساتھ کوئی بھی قانون بنے گا، کوئی بھی کسی بھی قسم کے وہ اپنے رائٹس کو، اپنے کانسٹیٹیوشنل رائٹس کو اگر وہ انجوائے کرنا چاہتے ہیں، پریویل کرنا چاہتے ہیں، عمل کرنا چاہتے ہیں، بنوانا چاہتے ہیں، بنانا چاہتے ہیں، کوئی رولز، ضابطہ، قاعدہ قانون بنانا چاہتے ہیں، تو ان کو ان تینوں کے ساتھ مشاورت کے بعد یہ بنا سکتے ہیں وتھ گڈ انٹینشن، یعنی وہ چلا بھی سکتے ہیں اپنے ایوان کو، وہ تحریر کیا جائے گا، جو بھی کام وہ کریں گے اس کام کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے رائٹس کو ایزیلی، فریڈملی، آزادی کے ساتھ کر سکیں، انجوائے کر سکیں۔ یعنی وہ یہ کہتا ہے آرٹیکل 67 پیرا نمبر 2 says until rules are made, the procedure and conduct of business in a house shall be regulated by the rules of procedures۔ اس کو مزید مختصراً یوں بھی ہم وضاحت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قواعد کو بناتے وقت قاعدہ قانون، رولز، ریگولیشنز، ان کو بناتے وقت آئین اور دستور کو بھی سامنے رکھا جائے گا۔ یعنی ایک آرٹیکل 69 کیا کہتا ہے، اگر ان کو یہ پریویلیج دیتا ہے کہ وہ دستور میں ایمنڈ کریں یا کسی بھی قسم کی اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر رولنگ پاس کرے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک آرٹیکل کو وہ اگر انجوائے کر رہے ہیں تو دوسرا آرٹیکل اس سے متصادم نہ ہو، یعنی نہ ٹکراتا ہو۔ جب تک یعنی قواعد کو بناتے وقت، قاعدہ قانون کو بناتے وقت دستور کو بھی، دستور کے دیگر آرٹیکلز، دیگر سیکشنز کو بھی ملحوظ رکھنا پڑے گا، سامنے رکھا جائے گا، جب تک کہ کسی ایوان کے قواعد اور ضوابط مرتب نہ کیے جا سکیں۔ اس وقت تک یہ ایوان، یعنی یہ تینوں ایوان کی کارروائی صدر پاکستان کے وضع کردہ قواعد اور ضوابط کے تحت، یعنی ان کے کولیبریشن کے ساتھ، یہ تینوں کے کولیبریشن کے ساتھ چلائی جا سکے گی۔ انہی باتوں کے ساتھ اسلم پرویز کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔